ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہے تو 5 مرتبہ اول کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي موضع آخر قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من البيت بطلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بینر میں لکھا ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح یہ عربی کا لفظ ہے، تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میری اس کی پہنچ نہیں ہے، عوام بھی اس کی نہیں سمجھ پائے گا. تو اصلاح بولتے ہیں سدھار. کس کو بولتے ہیں؟ سدھار. اس طرح سدھا دودھ جو ہے دودھوں میں قیمتی ہے، ایسے ہی سدھار. اصلاح کا معنی ہے سدھار. تو ہم سب جو پروگرام کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کا، اگر ہم سب کو سدھارنے کی جو ہے کوشش کریں گے تو خود کو کون سدھارے گا؟ اس لیے یہیں سے جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، سدھار ہو جائے. آپ حضرات قریب آ جائیں، جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر دیں. قریب آ جائیں، جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیجیے. یہ سب اصلاح میں داخل ہے. اور جو حضرات پانی پی رہے ہیں، ابھی حضرت ان کو پانی پلائے تو پیے. پانی پینے کی دعا ہے بسم اللہ، 1 سیکنڈ بسم اللہ، اور پینے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ. یہ کر لیجیے، یہ اسلام میں سب آ جائے گا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بچرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور علامہ اقبال کا شعر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی کہ نہ وہ اس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. واجب الاحترام سامعین کرام، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، اور ہم سب کے درمیان ہم سب کے سرپرست روحانی مربی حضرت صدر محترم صاحب حافظہ اللہ، اور نہایت ہی مقبول اور مشہور حضرت مفتی صاحب جو بھی آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی صدر محترم حضرت مفتی صاحب
زیر سرپرست حضرت مولانا مفضال صاحب، جتنے علماء کرام ہیں اور ہم سب جتنے عام مسلمان ہیں، اللہ ہر ایک کی صحت میں، زندگی میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں بھی بیمار آدمی کو عمل کے اعتبار سے میں کیا الحمدللہ حضرت مفتی صاحب جو ہے مدلل اور مفصل مکمل جو ہے آپ کے سامنے بات رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل کامیابی تو اتباع شریعت اور سنت میں، اتباع شریعت اور سنت میں، بلکہ یہ کہا جائے قرآن کریم میں جو 30 پارے ہیں اس میں 114 سورتیں، بڑی بڑی سورتیں بھی ہیں، چھوٹی سورتیں بھی ہیں۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹی سورت میں جو آیت ہے، آیتیں ہیں تو آیتیں تو چھوڑیے، جو ایک آیت ہے اس کی مثل بھی جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے علامہ چغادری اور فہامہ اپنے آپ کو سب کچھ کہنے والے عربی دان بڑے بڑے، جن کو اپنی زبان پر ناز، گرو اور فخر پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں جو 30 پارے ہیں اور اس کی جو ٹرانسلیٹ ہے، تشریح ہے، حدیث کی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں ہم اپنی علماء کرام کی زبانوں سے سنتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، موطا مالک ہے، موطا محمد ہے، بڑی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کی اور چھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن عظیم سب سے بڑی، سب سے مقدس کتاب ہے۔ اگر پڑھنا ثواب ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یقین جانیے آپ، ہم یہاں جو آئے ہیں قیمتی وقت کو لے کر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ 9-10 بجے دکان بند کرتے ہوں گے، آپ دکان پہلے ہی بند کر کے آئے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے۔ یہ جو لفظ لکھا ہے اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری، تعلیمی بیداری تو بعد میں کی بات ہے، پہلے لفظ اصلاح ہے۔ اگر اسی لفظ کو ہم لوگ سمجھ جائیں گے اور ٹھنڈے دل سے سمجھ کر اپنی زندگی پر اس کو فٹ کریں گے تو اللہ یہی سے ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ کہہ رہے تھے، قرآن عظیم کا جو خلاصہ اگر ہم سمجھیں گے 1-2 منٹ میں، وہ یہ خلاصہ ہے 30 پارے کا، عبادت صرف ایک اللہ، کس کی؟ ایک اللہ، کہیے کس کی؟ ایک اللہ، اور دل سے نکالیے کس کی عبادت؟ ایک اللہ۔ کس کی کریں گے عبادت؟ ایک اللہ۔ اور عبادت میں اطاعت صرف رسول اللہ، عبادت میں اطاعت فرما برداری ہے نا، کس کی؟ رسول اللہ۔ اور جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں علماء کرام کہ آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں درود شریف پڑھنے کا۔ اگر آپ بہت زیادہ بیزی ہیں، کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کہیں پر آپ کا جاب ہے، یا آپ ہر وقت گاڑی ہی چلاتے ہیں، تو کم از کم یہ شارٹ
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو معمول بنا لیجیے اور پڑھتے رہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو حشر فرمائیں۔ تو عبادت ایک اللہ کی، اور ہر عبادت میں اطاعت صرف رسول اللہ۔ دو بات آئی قرآن کا خلاصہ، اور تیسری بات، ایک عبادت کریں گے تو ایک عبادت کریں گے، عبادت کے ذریعے سے ایک اللہ کو انشاءاللہ راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کون سب کی راضی ہے؟ تو سب کریں گے، حضرت کے جو بیٹے ہیں یہ بھی کریں گے، پاپا کہہ رہے ہیں۔ اور اطاعت فرما برداری کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالی 100% نہیں 1000% اپنے نبی علیہ السلام کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی چارے گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ہے۔ لوگوں ابھی حضرت مفتی سعید صاحب جو اناؤنسر ہیں ایک لفظ استعمال کیے، عالم کا عمل۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک لفظ یہ استعمال کیا عالم، تو ڈکشنری کے اعتبار سے عالم کو معنی جاننے والا، تو میں نے پڑھائی کی 17-18 سال عربیت پر، کچھ الفاظ نچار جان لیے تو اس معنی کا مجھے کوئی اگر عالم کہے لفظی معنی کے اعتبار سے جاننے والا تو یہ کسی قدر ہو سکتا ہے۔ آگے جو لفظ مفتی صاحب استعمال کیے باعمل، میں عمل تو دور کی بات ہے، بات تو دور کی بات ہے، الف ہٹا کر میں باپ کا بھی حقدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آپ بتائیے وہ اللہ رب العالمین اگر اپنے آپ کو بنا لیے ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا دیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گہری عقیدت اور محبت کہ کوئی شخص اگر نماز ادا کرتا ہے جب تک وہ تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر اذان کہتا ہے، کہنے والا عالم ہو، کہنے والا مفتی اعظام ہو، کہنے والا مؤذن ہو، کہنے والا عام آدمی ہو، کہنے والا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ماڈرن مزاج ہو، کوئی بھی ہو کہنے والا، اگر وہ کہتا ہے جب تک نبی کا نام نہیں آتا ہے اس کی اذان نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت میں رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی ہم غور کیے، کبھی ہم ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں قرآن کھلم کھلا یہ اعلان کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ کبھی ہم ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر کسی کونے میں اپنے گھر کے چھت پر رات کے 10 بجے 11 بجے یا کبھی 3-4 بجے پیشاب کے لیے اٹھے، 2-4 منٹ کے لیے کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا، اپنی گریبان میں چاک کے دیکھا، اپنی گریبان کو چاک کر کے دیکھا، اور کبھی دامن پھیلا کہ ہم نے یوں لکھا اس پر کہ اللہ اتنے سالوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میری نماز میں وہ حیثیت نہیں، وہ پاور نہیں ہے اللہ کہ میری نماز مجھے جھوٹ بولنے سے روک دو۔ آج مسلمان باتوں پر بات کو دیکھ رہا ہوں، الٹی سیدھی باتیں، بات کو دیکھ رہا ہوں، بیٹا سے بات کرتے کرتے بیچ میں گالی بک دیتا ہے، اور بیٹا کو دیکھتا ہوں کہ ابا سے بولتے بولتے بھڑک گئے تو گالی دیتا ہے، اور ان سے کہیے تو جواب اتنا بڑھیا جگہ ہے کہ مفتی صاحب کو بھی اٹکا جائے، اجی مفتی صاحب ہم لوگ آپس میں بولتے بولتے اگر ان گالی کے الفاظ کا استعمال نہ کرو تو دوست ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ناراض ہے۔
یہ کنڈیشن ہم بنا لیے. گالی بکے ہم، سود کھائے ہم. کیا سود کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ سود کے بڑے بڑے درجے ہیں گناہوں کے، بڑے بڑے درجے ہیں گناہوں کے. اعلیٰ نہیں، ادنا، گھٹیا، سب سے چھوٹا جو گناہ ہے اس آدمی کا جو سود کھاتا ہے اپنی ماں سے زنا کرنا ہے. ہماری نماز میں اتنی پاور نہیں ہے ہمیں سود سے بچا لیا. کہاں ہے؟ عبادت ایک اللہ کی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ. ابھی میں آئے تو مفتی صاحب سے کان میں کہہ رہے تھے دعا کر دیے، کچھ کہہ دیا. میں بیمار آدمی ہوں، دیکھنے میں لگتا ہوگا آپ کو 28-30 سال کا، لیکن میں ہر اعتبار سے بڈھوں سے بھی بڈھا ہو چکا ہوں. گناہ میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، زنا ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں. پہلے امت کے بارے میں آپ سنے ہوں گے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہی تو ان بیچاروں کی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا مچھلی نہ مارنا سنیچر سیٹرڈے کے دن. ان لوگوں نے مچھلی اس پر تو عمل کیا کہ نہ مارے، مچھلی کو نہ پکڑیں، لیکن پکڑنے کے لیے مچھلی کو جو ہے پھنسانے کے لیے انہوں نے کوئی مینڈ بنا دیا، اس طرح کچھ مچھلی پھنس جائے. اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنے ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ہو جا، مونکی ہو جا، نہیں، ذلیل خوار بندر ہو جا. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے. قوم ثمود انہوں نے پریشان کیا حضرت صالح علیہ السلام کو، اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کیا، ستایا. اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتے ہیں ان کے جسموں کے بارے میں جب آپ پڑھیے گا جانیے گا، کئی ہاتھ، 40 ہاتھ، 20 ہاتھ، 25 ہاتھ، کئی فٹ لمبے ترنگے، کئی ہاتھ چوڑے. اللہ تعالیٰ جب غضب میں آئے انہوں نے پریشان کیا. اس وقت کہ نبی علیہ السلام کو ستایا، جھٹلایا، بے ادبی کی، گستاخیاں کی. اللہ تعالیٰ کی تیز تندہ ہوا آئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے باڈی، ہڈے کٹھے، الو کے پٹھے کو اللہ نے جب تیز تندہ ہوا کے ذریعے سے منہ کے بل گرایا ہے تو دیکھنے والے کہتے تھے کوئی کھجور کا درخت گرا. فرعون جن کا یہ دعویٰ تھا ربکم الاعلی، اور ان کی بیوی جب ایمان لے آئی، خلاصہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگر سے ہوا تو جادوگر بھی ایمان لے آیا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پوچھی ہوگی کسی سے یہ بتاؤ کون غالب آیا، کون جیتا. آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر. جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے بہت پریشان کیا، بہت زیادہ ستایا. کہنے لگا جن جادوگروں کو بلایا تھا وہ بھی اس پر ایمان لے آیا، تم تو میری بیوی ہو، ملکہ ہو. بہت کوشش کیا فرعون نے یہ پھر جائے کسی طرح، اور کہنے لگا کہ دیکھو آسیہ، میں ہی تمہارا رب، موسیٰ کا بھی رب ہوں اور موسیٰ کے رب کا بھی رب ہوں. سچ تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ، یا اس طرح ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایسے جو شخص بھی اگر یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. ہم نے اس کو گاجر کا حلوہ سمجھ دیا. ہم سمجھیں تو کہنے کا کیا مطلب ہے اس
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ صاف صاف مطلب ہے کہ آپ کے اس کلمے میں کم از کم رائی کے دانے کے برابر انرجک ہو، آپ کے ایمان میں قوت ہو، استقلال ہو، مضبوطی ہو، کم از کم 9 درجے کی یہ انرجی ہو آپ کی اس کلمے میں، ایمان میں، کہ آپ کا یہ کلمہ اگر آپ گناہ کا ارادہ کریں تو روک لے، تنزیل بن جائے آپ کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس میں وہ طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ، کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہو خلاف پیغمبر کثیر مزید کہ ہر چیز بمنزل نقاط رسید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں راستوں کا آپ اختیار کریں گے، کوئی بھی راستہ ہو اگر وہ نبی اسلام کے راستے سے ہٹ کر ہے، قیامت کی صبح تک اللہ آپ کو زندہ رکھیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب۔ بہت پریشان کیا فرعون نے، معرفت القرآن میں پڑھا تھا 2 دن پہلے، اور ہدایت القرآن حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان اکابرین کی قبروں کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہیں دنیا میں اب تک جتنے بھی کلمہ کو ایمان والے بھائی گئے ہیں، اللہ ہر ایک کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بیوی جن کے لیے دریا کے کنارے اور پہاڑ اونچائی پر فرعون نے ہیرے جواہر سونے چاندی کا کیا ہے نہیں معلوم، اس زمانے میں جو ان کے لیے گھر بنایا، محل بنایا، کہ فرعون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے۔ آج ہم بھی تو اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ صرف حلال نہیں کماتے۔ آج مسلمان جس کی زبان پہ دیکھیے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے، فلاں مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ دوسرے کے بارے میں بولنا انصاف ہے؟ میں اپنے بارے میں اتنا بولوں کہ میں عمل سے بہت دور ہوں، میں غافل ہوں، کاہل ہوں، سستر ہوں، میں اسلام پر عمل کرنے میں کائرتا کا سینٹر ہوں، میں اپنے بارے میں اتنا بولوں۔ انصاف تو یہ ہے کسی کے اندر اگر کمی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اگر وہ کمی میرے اندر ہے اس کو ڈبل بار بولا جائے۔ ہر جگہ ہم یہ دوست دیتے ہیں، ہر جگہ یہ کہتے ہیں ہم، کیا ہمارے اندر یہ کمی نہیں ہے کہ ہم آج خاندانی مسلمان ضرور ہیں لیکن اسلامی مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ضرور ہیں، اسلامی مسلمان نہیں ہے۔ آپ بتائیے، مسلمانوں سے کسی اور کو الرجی، کسی اور کو دشمنی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت اور اعراض اور الرجی کس کو ہو سکتا؟ کیا شادیوں میں ہم نبی اسلام کی سنت کی دھجے نہیں اڑاتے؟ کیا ہم کھڑے کر کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ نبی اسلام کی ایک سنت پر آپ اعراض کریں گے، نظر انداز کریں گے، ایک سنت یہ لینے کی دینی پڑ جائے گی آپ کو قیامت میں، فیصلے کے دن میں، آپ فائنل ڈے کے فیلڈ میں آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ چھوٹی سی سنت نبی علیہ السلام کی ہم سمجھتے ہیں، نہیں، یہ آپ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ بیٹھ کر کھانا یہ آپ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اور کھڑے کر کھانا نہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ آپ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑے اللہ والے آئے اور آ کر بیٹھے، یہ بات مذکور ہے اور اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں حضرت مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے مختصر سیرت حضرت سید شہید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مختصر سیرت حضرت سید شہید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وہی سفر کیے تو بریلوی سے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صاحب آئے اور آ کر جیسے بیٹھے تو ان کے آنے کی وجہ سے یہ بزرگی، یہ چمتکاری
زمین ہلنے لگی. حضرت نے یوں دیکھا، تاڑ لیا. حضرت فرمانے لگے کہ اللہ پر وہ مضبوط یقین اور بھروسہ ہے، اللہ پر مضبوط یقین اور بھروسہ ہے. اگر میں اس لاٹھی کو، اس ڈنڈے کو یا ہاتھ کو یوں مار دوں تو یہ حرکت جو ہے قبرستان میں بھی ہونے لگے، لیکن میں ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا، میں اس کو افضل سمجھتا ہوں. سنت کس کی سنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ یہ کیا کہ یوں لٹا کر جو ہے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل گاڑ دی. وہ فرعون ذی الاوتاد، میکھوں والے فرعون، کیلوں والے فرعون، اور دونوں پیر میں بڑے بڑے کیل گڑوا دیے. پھر جو ہونا تھا آگے ہوا. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان سے نہیں تھی. کہنے لگی جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، جو اکھاڑنا اکھاڑ لے. میں ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، میں اس سے پھر نہیں. کیا ہمارا ایمان آج ہے؟ اس ہمارے پاس ایمان ہے آج؟ چھوٹی چھوٹی بات میں قسم کھا لیتے ہیں، ماں قسم، بچے قسم، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سامان کو بیچتے ہیں، سامان غلط ہے، قسم کھا کے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں اور بیچ کر ہم سمجھتے ہیں آج میں نے 2-4 پیسے زیادہ کما لیے. اے لوگوں اور دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح یہی سے کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت ایک اللہ کی کریں گے، اطاعت رسول اللہ کی کریں گے، اور اللہ کو راضی کریں گے عبادت سے، نبی کو راضی کریں گے اطاعت سے، اللہ کے مخلوق کو راضی کریں گے خدمت سے. خدمت کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ کہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، ہے نا. انبیاء جو آتے تھے اس کی 3 باتیں جو ہیں ایک شارٹ کٹ میں سمجھ لیجئے. توحید کی تعلیم، توحید، رسالت اور آخرت. تمام انبیاء علیہ السلام یہی فرماتے تھے، توحید، ایک اللہ کی عبادت کیجیے. اس کی تعلیم کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. رسالت، اپنی رسالت کے بارے میں فرماتے تھے، اللہ نے مجھے آپ کے درمیان رسول یا نبی بنا کر بھیجا ہے. اور آخرت، کس کی؟ آخرت، فائنل ڈے کے بارے میں کہ مر کر آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. ان سب کی تیاری کہاں ہوگی؟ انہی مدارس میں. کہاں ہوگی؟ انہی مدارس میں اور مساجد میں، مکاتب میں. ہاں، مکاتب میں ہوں گے. آج ہم ان مدرسوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، مکتبوں سے دور ہیں. مجھے مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے حق بات کہنے میں اور سننے میں بھی کوئی لاج شرم نہیں ہے. کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں، رسول اللہ کو ناراض کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. میں اپنے ابا کی اطاعت کروں اور وہ بات ایسی ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اپنی بیوی کی وہ بات مانوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بچے مجھ سے یہ آرڈر کرے کہ پاپا مجھے یہ دلا دو، وہ دلا دو، میں یہ سب دلانے کے لیے میں چوری کروں، ڈکیتی کروں، ڈاکہ زنی ماروں اور جھوٹ بولوں، دغا فریب کا معاملہ کروں اور سامان جو ہے جھوٹ بول کر فروخت کروں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ضرور ہے لیکن ہم وہ مسلمان ہیں؟ ہر 100 میں سے 90 نہیں، 95، 96، ہر 100 میں سے 97، 98 کہا جائے تو پھر بھی یہ مبالغہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. ہم وہ مسلمان ہیں، اس کیٹیگری کے مسلمان ہیں
اس اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے دعوے دار ہیں، غلام محمد کے حقدار کہنے والے ہیں، قرآن کھول کر دیکھ کر نازا صحیح پڑھ نہیں سکتے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن کھول کر دیکھ کر صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ کیا اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا اللہ وعدہ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کسی ڈاکٹر انجینئر کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی منشی کا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے، میرا یہ وعدہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے اچھے اعمال کیے۔ آج مسلمانوں کے نزدیک اچھا عمل کوئی ہے تو نماز پڑھنا ہے، ہم وہی مسلمان ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، ہم وہی مسلمان ہیں، ہم پکے نمازی ضرور ہیں، لیکن ہم 100% 100% مسائل جان پر زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہم وہی مسلمان ہیں۔ اگر اسلام میں حج فرض ہے، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، جو 8-10 لاکھ کا مالک ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو ٹائم سے حج ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپس میں دوستوں میں، ارے یار ابھی کوئی عمر ہے اور عمر ہونے دو، بڑھاپا آنے دو، تب انشاءاللہ حج کریں گے۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، ہم انہی 5 کو لے لیں، ہم کیا ان 5 پر 100% عمل کرتے ہیں؟ نماز ہی لے لیجیے آپ، ایمان کے بعد سب سے محترم شان نماز ہے، آپ کسی کو لے لیجیے آپ۔ کیا ہم نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، اس طرح پڑھو، کیا میری نماز میں اگر فرض ہے، واجب ہے، کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ کس طرح ہاتھ اٹھائیں، کس طرح باندھیں، کھڑے ہونے میں ہم کس طرح کہاں نگاہ رکھیں؟ اے لوگوں، اسلام کا مطلب یہی ہے، سدھار، ہمارے اندر سدھار آ جائے۔ اگر ہم سب یہاں آئے ہیں، علماء سے اگر محبت نہ ہوئی، مسجدوں سے محبت نہ ہوئی، مدارس سے محبت نہ ہوئی، مکاتب سے محبت نہ ہوئی، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بھیجنے کے لیے یہ بیداری نہ آئی، تو پھر یاد رکھیے جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور افضال صاحب اس کام کے لیے بلائے تھے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنوا دیں، علماء کو بلا کر دعا کروا دیں، مفتی مجیب الرحمان صاحب کو بلا کر مدارس کی مکاتب کی اہمیت کو سنا دیں۔ یہ سب تو ہو گیا الحمدللہ، جلسہ کامیاب تھا، ہے اور رہے گا، لیکن آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں، حمیر پور سے جو میں آیا، میں اپنے بارے میں یہ سوچوں مجھے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا تبدیلی کے بارے میں ہم نے سوچا؟ اپنی زندگی کو بدلنے کے بارے میں ہم نے سوچا؟ آج سے یہی سے طے کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ قرآن کا خلاصہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے، بچوں کو اللہ کے لیے بھیجیں گے، مدرسے کی مدد اللہ کے لیے کریں گے، زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالیں گے، صدقہ اللہ کے لیے نکالیں گے۔ اور اگر میرے ابا اور یا امی کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی کا گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ ایک بچے کو 2-4 سال کے لیے حافظ ہم بنائیں گے، خرچہ ہم اٹھائیں گے، مسجد ہم بنائیں گے، اور سارے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، مخلوق کی عبادت، مخلوق کی خدمت ہم کریں گے، اور ہر ایک کو شربت ہم پلائیں گے، جانوروں کی بھی خدمت ہم کریں گے۔ اسلام کی تعلیم ہے، آج سے یہی سے ہم طے کریں، 1000 نہیں کئی لاکھ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کریں انشاءاللہ۔ ابھی سے، آج ہی کی رات سے، اسی وقت سے ہم سب یہ طے کریں اللہ کے گھر میں انشاءاللہ اس کے بعد سے اور آج ہی سے ہم اپنی زندگی میں اصلاح اور سدھار پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب کریں گے بتائیے تو؟ کرو میرے دوست، آپ یقین جانیے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں موبائل میں، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر، یہ ٹی وی جو ہے یہ ٹی بی کی بیماری ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیے 24 گھنٹہ ٹی وی پر، 24 گھنٹہ ڈبیٹ پر، 24 گھنٹہ ٹی وی پر، کیا مل رہا ہے؟ دنیا کی خبریں جاننا یہ ایک دم ضروری ہے۔ کیا اتنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت ٹی وی، ہر وقت سماچار، اور ہم نوجوانوں کے پاس ہر وقت موبائل؟ یہ جو موبائل ہے
یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل اگر ہم نوجوانوں کو دیا جائے تو رات میں سونا بند، بچے ہمارے درمیان ہے، ہمارے ساتھ سویا ہوا ہے بچہ، ہمارا بچی سوئی ہوئی ہے، ایک بستر میں ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ لمبی چادر سے اسی میں لپٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ہماری بچی کہیں اور بات کر رہی ہے، بچہ کہیں اور بات کر رہا ہے، اسی روم میں سب موجود ہے. یہ کنڈیشن ہمارے ہاؤس کی نہیں ہے. اتنی بھی ضروری ہے اخبار پڑھنا، ٹی وی موبائل دیکھنا، رات کو دو نوجوانوں کا سونا بند، بچوں کو دو رونا بند. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ آج کل کی مائیں ٹک ٹاک والی، فیس بک والی، آج کل کی نیو جنریشن کی جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہم سب کی جو وائفیں ہیں، وہ آج بچوں کی تربیت، بچہ اگر رو رہا ہے، بچیاں رو رہی ہے، ان سب کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اس کا نام ہے موبائل. موبائل دے دو سب کچھ بند. گانا لگا کر، ٹک ٹاک لگا کر، آپ بتائیے چھوٹا معصوم بچہ جو سنے گا وہی تو ہوگا. اور ہم افضال صاحب اتنے سارے معصوم بچوں کو بلائیں، چھوٹے بڑے بچوں کو بلائیں ان کی خدمت کے لیے. یہ دھوپ میں، یہ گرمیوں میں، یہ سردیوں میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. ایک دو بچہ، وہ شخص جو 1 لاکھ نہیں لاکھوں سے زیادہ منتھلی پیڈ ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں، اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، پرائیویٹ کی طرف سے، چاہے جو سسٹم ہو، کئی لاکھ 50,000 ان کے اکاؤنٹوں میں ہر مہینے یہ پیسہ آتا ہے. پھر بھی کہتا ہے ایک بچہ ہے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. یہی ہے، ایک بچہ ہے، 2 بچہ ہے، پھر وہ ان سے پوچھے بھیا کیا حال ہے، تو یہ کہتا ہے بھیا بہت پریشانی ہے، اس کا قرضہ اس کا قرضہ ہے. میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ سے میں ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتا ہوں تمام آپ سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، حضرت صدر محترم کی صحت کے لیے، مفتی مجیب الرحمان صاحب کے مدرسہ کے لیے، مولانا مجاز صاحب کے مدرسہ کے لیے. کئی بچوں کی یہ گارجن بن کر ان کے لیے یہ تپتے ہیں، کھٹتے ہیں، تھکتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر کیسے کریں گے ہم؟ قدر ہم لوگ اس طرح کریں گے کہ ایک چیز کو اپنے باڈی سے نکالنا پڑے گا. نکالیں گے انشاءاللہ؟ تیار ہے؟ میں بھی نکالتا ہوں، آپ سب نکالیں گے؟ اچھا کون سب نکالیں گے بتائیے تو. نکالیں گے؟ میں 2022 میں حمیر پور میں آیا تھا، 22, 23, 24, 25 میں اپاچی سے گھومتا ہوں. اس اپاچی کا نام ہے سائیکل. میں گلی گلی میں گھومتے رہتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں. تو ایک ورڈ کو اگر کہا جائے، اصلاح لکھا ہے اصلاح کے بارے میں کہا جائے تو ایک ورڈ جو ہے 2-4 لیٹر مل کے ورڈ بنتا ہے. 1 لیٹر سے زیادہ ہو تو ورڈ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے. اور ورڈ سے سینٹینس، اس سے پھر جو ہے پیراگراف، آرٹیکل وغیرہ بنتا ہے. الف نون اور الف، الف نون اور الف، کیا ہو بھائی؟ الف نون اور الف، یہ 3 حرف مل کر ایک لفظ بنا ہے. آج ہی سے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ ہم اپنی باڈی سے اس بڑا گناہ کو، اس خبیث بیماری کو، ملعون اور مردود بیماری کو، انا یعنی گھمنڈ کو آج ہی سے ہم نکالتے ہیں انشاءاللہ. اس سے توبہ کریں. اے لوگوں، کہاں با قبل انا، اسی لیے مسلمانوں کو ہر جگہ دریا میں ڈبو دیا. آج ہمارے اندر مال، دولت، بلڈنگ، کلچر، اپنے جو ہے ثقافت پر، اپنے جو ہے اس پر جو ہے ہر چیز پر فخر ہے، گرو ہے، انا ہے، گھمنڈ ہے. چاہیے تو یہ تھا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ایک سنت پر ہم مضبوطی سے عمل کرتے، اس پر گرو کرتے ہیں. آج سے ہم توبہ کریں انا سے. جب آپ انا سے توبہ کریں گے، الف نون الف انا سے، تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اس سے بڑھیا خوبصورت پاور ہاؤس سینٹر کی جگہ سے آپ کو ایک اور لفظ آپ کو اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ آپ کو عطا فرمائیں گے. وہ ہے عین لام اور میم. عین لام اور میم، علم، علم کی. اور اہل علم کی جب آپ عزت کریں گے، قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو آپ کے سینے میں عطا فرمائے. آپ قرآن صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم جانتے ضرور ہیں قرآن ہم جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، تھوڑا غلط ہے یا زیادہ غلط ہے.
آج ہم جانتے ہیں فلاں کام غلط ہے، لیکن سماج اور کلچر کی روایات اور پرمپرا کی وجہ سے میری مچھل نیچی ہو جائے، آج اگر میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں تو اگرچہ رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، آج میں فلاں کام کرتا ہوں اگرچہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، لیکن سماج کیا کہے گی، سماج ناراض ہو جائے گا۔ آج یہ کنڈیشن ہمارے ایمان میں، ہم سماج کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے جو آیت پڑھی گئی اور یہ جو حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں ساری تعلیمیں ہوتی ہے، ایک آدمی وہ قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ کے اسلام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کا یقین ہمارے سینے میں اتر جائے، یقین سینے میں اتر جائے۔ دو الفاظ لکھے ہوئے تھے آپ کے کیلنڈر میں، ایک ہے اصلاح معاشرہ، اصلاح بتا دیے سدھار کو، اور معاشرہ سماج، سماج کی سدھار۔ ہم جب سماج میں جاتے ہیں 10-5 لوگ مل کے سدھار ہو جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو گروپ سنگٹھن چلانے والے ہیں انہیں میں کوئی سدھار نہیں، تو کہاں سے وہ کامیابی ملے گی؟ ہم لوگ یہ سدھار کریں کہ ہمارے قریب میں آس پاس اگر دور نہیں جاتے، جو علماء ہے، جو ائمہ کرام ہے، کسی بھی مسجد کے ہو، کسی بھی محلے کو، کہیں بھی ہو، اے لوگوں کم از کم اس کے سینے میں جو ایمان ہے اس کی نسبت اور برکت سے اس کی عزت اور قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آس پاس میں جتنے مدرسے ہیں اس کو آباد کریں گے اپنی جان سے، اپنے مال سے۔ مولانا رمضان صاحب، آپ کے جو مدرسے میں بچے ہیں تو اصلاح جو سدھار ہے، جب یہاں ان کو بلائیں بیان کے لیے، میں تو ویسے بھی اردو کا پڑھتا ہوں، تو میں ان سے اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ، ان کے مدرسے میں جو بچہ ہے تو ایک بچے کو میں انشاءاللہ حافظ بناؤں گا، جہاں تک اللہ ہمیں توفیق دیں گے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بچے پر ہر مہینے جو 1500 یا 1500 اتنی خرچ آتا ہے وہ انشاءاللہ میری تنخواہ الحمدللہ 6000، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔ میں جس مسجد کا امام ہوں اس مسجد کے متولی بھی اور مصلی بھی، اور اس محلے میں میں رہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کئی لاکھ نہیں کئی کروڑ کے مالک الحمدللہ، اس پر بھی مجھے خوشی ہے، کوئی جلن نہیں ہے۔ اور جو میری تنخواہ ہے مسجد سے 6000 ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 6000 میں 3500 کرایہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ، دودھ کا بھی پیسہ دیتا ہوں، گیس کا بھی پیسہ دیتا ہوں، ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں، اللہ اسی تنخواہ میں برکت دے رہے ہیں، بہت خوش ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ نے جس قرآن کی خدمت کا موقع دیا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قدر نہیں تھا، اللہ میرے سامنے، میں جانتا ہوں اللہ میرے گناہ کتنے ہیں، سارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس خدمت کا موقع دی ہے۔ اے اللہ میں راضی ہوں، اگر مجھے پانی پی کر جو ہے اگر بہانا پڑے بچوں کو، میں تیار ہوں یا اللہ، اپنے ساتھ کا آخری دم تک یا اللہ مجھے آپ اسی لائن میں قائم رکھے گا۔ میں ایم اے بھی ہوں، جامعہ سے گریجویشن بھی کیا ہوں، اور پٹنہ سے یونیورسٹی سے میں نے جو ہے بی ایڈ بھی کی ہے، اور میں یہ ابھی میں ایگزام دے کے آیا، میرے مسلی جانتے ہیں بھی ہم، اور یونیورسٹی جو حیدرآباد ہے، الامین یونیورسٹی جو ہے بنگلور میں ہے، میں اس کا جو ہے ٹیچر نہیں پروفیسر ہے، جو 11 دن ان حالات کو دیکھ کر میں نے جو ہے سب کو میں نے کہا خدا حافظ۔ اللہ نے اس ماں باپ کے ذریعے سے جس کا بیٹا ہوں، اس کو اللہ نے 5 بیٹا دیا، اس باپ نے اپنے 5 بیٹوں کو انٹر کے بعد بی اے بھی کروایا، بی ایڈ بھی کروایا، حافظ بھی بنوایا، قاری بھی بنوایا، عالم بھی بنوایا، روئے زمین پر اس دھرتی پر تعلیم کے، دین اسلام کے تحفظ کے اعتبار سے، قرآن کے تحفظ کے اعتبار سے، اور تحفظ ختم نبوت کے اعتبار سے، تحفظ سنت کے اعتبار سے روئے زمین پر سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا ادارہ، اس ملک کو آزاد کرنے والا ادارہ دارالعلوم دیوبند سے اللہ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ سب کو یہ چیلنج کرتا ہوں، ہندوستان کی ہسٹری جو ہے، ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں، آزادی کی تاریخ کے بارے میں، 1499، اس کے بعد 1557، اس کے بعد 1754، 1757، 1768، پھر اس کے بعد آئیے 1800 میں 1857، اس کے بعد آئیے 1866، 1902، 1920، 1921، پھر
پھر فتوا جامع مسجد دہلی کا، پھر دیوبند کا، آپ جائیے 1947 تک آئیے. میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں فخر کے طور پر اللہ نے جو علم دیا ہے تاریخ کے بارے میں پڑھنے کا، ہندوستان کی آزادی کے بارے میں 104 کتابیں پڑھ کے کہتا ہوں کوئی مائی کا نام ثابت کر دے ہندوستان کی تاریخ جو ہے، اگر دارالعلوم دیوبند کا نام ہٹا دو ہندوستان کیسے آزاد ہوا تھا ثابت کر کے دکھا دو. یہ وہ مدرسے ہیں، یہ وہ مولیان کرام ہیں، یہ علماء ہیں اپنی بڑھاپے کی عمر میں ساری مشاغل کو چھوڑ کر. مفتی مجیب الرحمان صاحب ہیں، جوانی ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، دکان ڈال کر 10-20 ہزار کما سکتے ہیں کم از کم، لیکن اپنی جوانی کی طاقت کو. مولانا امتیاز صاحب ہیں، کھیتی باڑی والے ہیں، زمین والے ہیں، بہت کما سکتے ہیں، لاکھوں روپے جو ہے، کسان کے بیٹے ہیں. مفتی سعید صاحب ہیں، بہت کما سکتے ہیں، الحمدللہ کما رہے ہیں. مفتی صاحب جب جاؤں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ آپ کے دیار میں آئے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، اور مدرسے میں کئی بچے چلا رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، حضرت باہر جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، حضرت کی اہلیہ یہاں محنت کر رہی ہے، اور کچھ چٹکرے والی چیزیں جو ہے بنا کر بچوں کو کھلاتی ہیں کہ آپ قدر کیجیے، قدر کریں گے انشاءاللہ. تو میں سنایا آپ کو 6000. میں اللہ کے گھر میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کا قسم کھانا جائز ہے. اللہ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، والعصر بھی کہہ سکتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد بھی کہہ سکتے ہیں، والتین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے لیے صرف اللہ ہی. میں مجاز نہیں ہے، پھر بھی میں اپنی ادنا سے جو ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر جو میرے سینے میں ایمان ہے، الحمدللہ آپ سب کے سینے میں جو پتھر جیسا ایمان ہے، اللہ اس کو اور بڑھیا رکھے، اچھا رکھے، اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. میں ایمان چھوٹے سے جو ایمان ہے اس ایمان کی جو ہے اللہ کی توفیق ادا کرتے کر رہا ہوں. میں بہت خوش ہوں 6000 میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں دائم اور قائم رکھے. کسی سے کوئی ایک پیسہ بھی ناراضگی نہیں ہے. اے لوگوں، اگر میں اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں تو جھوٹ بولوں، کچھ اور بھی کر سکتا ہوں، داڑھی بھی کٹا سکتا ہوں، کپڑے بھی بدل سکتا ہوں. 60-70 سال کی زندگی ہے، اور جو زندگی اس کے بارے میں ہمیں کاؤنٹنگ معلوم ہے، اور اس کے بعد فائنل ڈے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس کے بارے میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لامحدود زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. اگر وہ ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آج دنیا میں ہم لوگ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں رہنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جہاں ہم ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس کے لیے اگر مجھے 6000 مل رہا ہے، انہیں میں سب کچھ ہے، اگر میں مشقت اٹھاؤں، عیش کی زندگی نہ گزرے، اسٹائل اور افطاری کی زندگی نہ گزرے، جوتے پڑ جائے اسے سیکھ کر جائے پہننا پڑے، کپڑے پڑ جائے اسے دوبارہ سلا کر پہننا پڑے، نئے نئے کپڑے نہ ملے، میں اس پر خوش ہوں. ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو آخرت ہے، اللہ ہمیں وہاں کامیابی عطا فرمائے گے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے علاقے مدرسے ہیں، مجیب الرحمان صاحب کے مدرسے ہیں اور اس کے بھی ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہیں مقبول صاحب کے مدرسے چلتے ہیں، آپ طے کیجیے کہ ادھر ادھر فالتو پیسہ برباد کرنے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد رسم رواج میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کو نہیں معلوم. میں تو ان پڑھ جاہل آدمی ہوں. 40-50 ہزار کی آپ دیگیں بنواتے ہیں، ان پیسوں کو بچائیے، سیو کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے. اس حفاظت کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے نام پر کسی غریب فقیر کے بچے کو آپ نہیں بنائیں گے، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے ہم تو انجینئر ڈاکٹر، ہمارا بچہ اگر بن گیا حافظ مولوی تو کیا کھائے گا. اتنا کھاتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، کہتا ہوں فون پہ بھیا دعوت پہلے سے بکنگ ہے، ہماری دعوت پہ کسی دن انشاءاللہ. اللہ اتنا کھلاتا ہے، اتنا کھلاتا ہے اللہ. آپ ہے نا کسی نے کسی کے بچے کا حافظ بنائیے، اس بچے کا آپ حافظ بنا دیں گے، یہ بچہ پتہ نہیں کتنوں کا حافظ بنائیں گے، سارا ثواب آپ کے بینک آف جنت کے اکاؤنٹ میں جائے گا انشاءاللہ. جو باتیں کہی گئی ہے حضرت صدر محترم اور حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب حفظ اللہ، ہماری آپ اصلاح فرما دیں. کیونکہ اصلاح کا لفظ لکھا ہوا ہے، جو اس میں کمی کوتاہی ہے آپ بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس کو سدھار لیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں محمد ظاہر صاحب 6000 کی تنخواہ میں جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے جتنا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور مسجد میں وعدہ ہے انشاءاللہ میں جہاں تک اللہ توفیق عمل کریں گے. اور حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب، میں ابھی فوراً تत्काल دعا کے بعد آپ کے مدرسے کے لیے انشاءاللہ میں 500 روپے اپنے موبائل سے گوگل پے کرتا ہوں انشاءاللہ. یہی اصلاح ہے، یہی اس کا عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب جتنے حضرات آئے ہیں آنے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ بڑھیا زندگی گزارے گا، نہیں گزاریں گے انشاءاللہ.
کون سا گزارا ہے بتائیے تو؟ ایک نماز لے لیجیے ہے نا، اس نماز میں 50 سے زائد سنتیں ہیں، حضرات مکتب میں بچوں کو سکھایا تھا 51 سنتیں ہیں، رکوع کی ہے، اس کو جان کر انشاءاللہ ایڈ کریں گے اس پریئر میں ہے نا نماز میں، اور ایڈ کرنے کے بعد ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اسی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ تو مطلب کوئی ایک عبادت تو ایسی ہو جس میں آقا مدنی آگے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنت ایڈ ہو جائے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی غلطی معاف کرنا مفتی صاحب اصلاح فرمائے۔ ارے بھیا میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، ٹوپا آدمی ہوں میں ہٹا کٹھا نہیں ہوں لیکن الٹو کا پٹھا ہوں۔ حضرت صدر محترم سے عاجزانہ مخلصانہ درخواست ہے کہ حضرت آپ تشریف لا کر بچوں کے حق میں اور ایک کے حق میں دعا فرما دیں۔ لا إله إلا الله الحي القدير سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من باب رحمتك وعطاء ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك الجن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام إله العالمين نسألنا محمد یقیناً ہم سے جائیں جہاں کے گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے نافرمان بنتے ہیں لیکن اے اللہ تیری ذات عظیم کریم ہے۔ اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، اے اللہ لیکن تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنے کی اور انہیں دینی تعلیم سکھانے کی اللہ توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اس مدرسے کی ہر طرح کی ضروریات کا خدا نے غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، عالم دین بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے علاقوں میں اے اللہ دین کی فضا کے قائم کرنے کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں یا اللہ دین کو زندہ فرما دیجیے، یا اللہ کامل دین پر چلنے کی استطاعت اور طاقت پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جوڑ دیجیے۔ الہ العالمین قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جوڑ دیجیے۔ یا اللہ عالم دین ہمارے بچوں کو بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے۔ یا اللہ سب کو یا اللہ دین کا داعی اور دین پر چلنے کی یا اللہ فکرے اپنے اندر لینے والا بنا دیجیے۔ الہ العالمین یا اللہ اس مجلس میں جو خیر کی دعائیں مانگی گئی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ یہ ہمارے نفع کی باتیں تھیں، یا اللہ ان باتوں کو ہمارے زندگیوں میں داخل فرما دیجیے، عمل میں یا اللہ پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو اے اللہ حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیجیے۔ یا اللہ اس بستی میں بھی یا اللہ دین کی فضا کو قائم فرما دیجیے۔ الہ العالمین یا اللہ اس گاؤں کے اندر بھی یا اللہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ بیدار فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی فکریں سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ جو مانگنے سے پہلے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے ہماری ان دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق سے قبول فرما لیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين